ہم قرآن پاک جب بھی کھولتے ہیں تو سب سے پہلی آیت جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کا شکر اللہ کا ہے۔ اس سے ہی شکر کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ سوچیے کیوں؟ اگر ہم کسی کے بھی اسلام کو پرکھتے ہیں تو عموماً ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے؟ کچھ ظاہری چیزیں، حال حلیہ بہت اہم ہوتا ہے، حقیقت اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی دوسرے کو بہت نیک کہیں تو کہتے ہیں جی نماز روزے کا پابند، صوم و صلات کی پابند۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شکر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اسلام کے تمام اعمال میں شکر ہی ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان اپنی نسبت سے اعلیٰ ترین صورت میں کر سکتا ہے۔ مثلا کیسے؟ ابھی شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہوگی۔ عبادات کو لیجئے، اخلاق کو لیجئے، معاملات کو لیجئے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جاتی ہے۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ کمی نہیں ہوتی۔ کچھ روزہ رکھتے ہیں، پوری کوشش کے باوجود بھی کوئی ہم سے کام ہو پاتا ہے، کوئی نہیں ہو پاتا۔ لیکن شکر ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کو انسان 110% کے درجے پہ کر سکتا ہے۔ نماز سیکھنی پڑتی ہے، شکر سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے نا تو اس کے بعد خود بخود اس کو شکر آ جاتا ہے۔ شکر کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے، اور جس چیز کا تعلق دل اور دماغ سے ہو اس کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ انسان اس کو پوری طرح ادا کرے، کیونکہ دل میں جذبات ہوتے ہیں، دماغ میں سوچیں ہوتی ہیں، تو انسان شکر کی کیفیت میں اپنے تمام جذبات اور اپنی ساری سوچوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، جبکہ باقی عبادات میں یہ نہیں ہوتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ شکر اصل ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی اور اسی طرح دوسری چیزوں کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر شکر کو کیسے اپنائیں؟ آخر پتہ تو چلے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ آپ کو جب تک کسی چیز کی اصل نہیں پتہ چلتی آپ اس کو اس کا حق نہیں دے سکتے۔ تو شکر کی جو اصل ہے نا، مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، جیسے کپڑے کو لیجئے، ہم خواتین ہیں، ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصلی ریشم ہے کہ نقلی ہے۔ اصلی ہوگا تو مہنگا بھی خرید لیں گے، نقلی ہو تو کوئی ہمیں مہنگا دے گا تو ہم نہیں لیں گے نا۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شکر کس چیز سے مینوفیکچرڈ ہے، یعنی اس کا مٹیریل کیا ہے، کس چیز سے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو شکر بنتا ہے اعتراف سے۔ اعتراف کا دوسرا نام شکر ہے، آپ کہہ لیں۔ انسانی معاملات میں جس چیز کو اعتراف کہتے ہیں نا، اسی کا خدائی معاملہ شکر ہے۔ مثلا آپ نے مجھے کھانا کھلایا، میں اعتراف کر کے کہتی ہوں شکریہ۔ آپ نے میرے کپڑے دھو دیے، میں کہتی ہوں شکریہ۔ اعتراف ہے نا۔ اگر میرا اور اعتراف لفظ کو ذرا تھوڑا سا آگے جائیں، روٹ کیا ہے؟ عین رافع، عرفہ، پہچان۔ جب ہم کسی کی قدر، کسی کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں نا تو ہمارے اندر اعتراف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو جب بندہ پہچانتا ہے نا تو اس کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شکر سکھانے سے نہیں آتا۔ جیسے آپ کسی سے پوچھے کہ آپ کو خود بتانا پڑے کہ میں نے یہ کام کیا، میری تعریف کر دیں نا، میں نے کھانا پکایا اب آپ تعریف کریں، تو اس کا مطلب کہ اگلے کو پہچان ہی نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کے لیے کتنا بڑا کام کیا۔ اسی طرح شکر باہر سے نہیں کوئی سکھا سکتا۔ مثلا کوئی کہا جائے چلے آؤ اب بیٹھ کے شکر کر لیتے ہیں، آؤ بیٹھ کے الحمد کی تسبیحاں پڑھ لیتے ہیں۔ شکر پیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنا شعور بیدار کرنا پڑتا ہے۔ ہر ملی ہوئی چیز کو انسان اللہ کا کامل تحفہ سمجھے، اور جب کوئی نعمت اس کے ہاتھ میں آئے، چاہے ماں کے ہاتھ ذریعے سے، چاہے باپ کے، بھائی کے، رشتہ دار کے، شاگرد کے، استاد کے، لیکن پیچھے اس کو اللہ کا ہاتھ دکھے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتراف کی روح کیا ہے کہ ہر ہاتھ کے پیچھے اللہ کا ہاتھ دکھے۔ اور جب کوئی نعمت چھینے تو بھی اللہ کا ہاتھ دکھے۔ وہ صبر ہے، اس کو پھر کسی دن بتاؤں گی۔ کیا میں اپنی ہر نعمت، اپنی ہر چیز کو اللہ کی دین سمجھتی ہوں؟ آپ بغیر سوچے سمجھے بولیں گے، کہیں گے جی، لیکن غلط ہوگا وہ جی۔ شکر کے لیے دل سے اندر سے جواب آنا چاہیے۔
کبھی سکھانا نہیں پڑتا. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کوئی چلتے چلتے ہمارے ہاتھ سے چیز گری اور کوئی اٹھا دے نا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں تھینک یو اور تھینکس اور سو نائس. کوئی نہیں سکھاتا اس وقت. شکر بھولتا نہیں ہے بندے کو، اس کے اندر سے نکلتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں ہر چیز جو ہمیں دکھتی ہے نا، یہ ہماری خدمت کر رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج لائف سپورٹ سسٹم ہے نا، ہماری زندگی کو سپورٹ کرتی ہے. ہم کسی کو دیکھیں، مثال ہے کہ کوئی ہمارے لیے قالین بچھا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں شکریہ، لیکن قالین کے نیچے کیا ہے؟ اگر پتھر ہوتے، گول زمین ہوتی، گھومتی بھی ہوتی تو ہم نہیں کر سکتے تھے نا. وہ قالین بھی بیکار تھا. ہمارے پاس جوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جوتا لے لو، وہ جوتے پہن کے چلنا کہا تھا اگر زمین اور گریوٹی اور ہر چیز ہمیں چلنے میں معاون نہ کرتی. تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے نا، پیچھے پہلے اللہ کے اس ذریعے کو ہم استعمال کرتے ہیں، پھر انسانوں کے دیے ہوئے ایک ذریعے کو استعمال کرتے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے بہت خوبصورت سنو ہوئی. آپ میں سے جن لوگوں نے فجر کے بعد دیکھا ان کو اتفاق ہوا گا. اس دفعہ میں نے نہ صرف دیکھا، میں نے ریکارڈ بھی کی اور میں نے اس پہ غور بھی کیا. میں یہ سوچ رہی تھی ہر قطرہ نیچے کیوں آ رہا ہے؟ اس طرح اوپر سے اچھلتا ہوا آتا ہے اور نیچے آ کے یوں جیسے وہ انسان اپنی ہستی کو ختم کر دیتا نا. اوپر سے برف تھی، نیچے پانی بن جاتا تھا، اور وہی پتوں کے اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی اور شیشے کی طرح وہ پتوں کے اوپر پتے بنتے ہوئے دکھے. اتنا مجھے غور و فکر کرنا پڑا اور میں کرنے کا موقع ملا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ ہم تجھے کیا دے رہے ہیں، اس پانی کا کیا بل دے رہے ہیں، کیسے اس نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، کیسے اس نے خوبصورت کیا. اور اتنا دل شکر سے بھرا کہ دل چاہے کہ ان قطروں کے ساتھ میں بھی مٹی کے اندر مٹی بن جاؤں. تو یاد رکھیے، اگر غور و فکر نہیں کریں گے آپ کا شعور کبھی نہیں کھلے گا. اور جو سطحی سوچے رکھتے ہیں نا لوگ، ہر وقت باتیں، ہر وقت دوسروں کو ڈسکس کرنا اور ہر وقت خود کو ڈسکس کرنا، مجھے یہ غم، مجھے یہ تکلیف، مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، تو سمجھے وہ کبھی شکر نہیں کر سکتا. کبھی آپ کے ماتھے پہ تیوری ہے، آپ کی بھویں تنی ہوئی ہیں، آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ کو اندر سے سٹریس فیل ہو رہا ہے، مان لیجیے اپنا نام لے کے لکھیے کہ میں ناشکری ہوں. کبھی بھی انسان خود کو اللہ کی نعمتوں کے بعد پھر بندوں کی دین کو شکر نہ سمجھے تو وہ شکر کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. اس دنیا میں ہر نعمت جو ہمیں ملی ہے نا، یہ ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے اس کو غصب کیا ہوا ہے. جو شکر ادا کرتا ہے نا، وہ اصل میں اللہ کو پے کرتا ہے. میں ایک سمپل سی بات کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ شکر ایک کرنسی ہے جس کے بعد آپ اللہ کو اس کی نعمتوں کا بل دے دیتے ہیں. بس سمجھ جائیں گے تو بات بہت ہے، نہیں سمجھ آئیں گے تو پھر 10 دفعہ بھی قرآن پڑھ لیں گے نا تو یہ بات سمجھ کوئی نہیں آئے گی. اللہ کو اپنا سب کچھ دیں. اللہ نے آپ کو علم کی نعمت دی ہے، کریں اس کا اعتراف، کریں اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں، کریں اس کا اظہار. میں سوچتی ہوں کہ یہ جگہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر میں تو لوگ جو بھی کہیں، پیل ٹاک پہ بہت کچھ اور بھی آتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن میں تو سوچتی ہوں کہ پیل ٹاک بھی ہمارے لیے تو اللہ کی ایک نعمت ہے نا. ہمارے استاد، ہمارے ساتھی، ہمارے ہیلپرز، ہمیں جو سسٹم دیا جاتا ہے، کیا اگر آپ کو یہاں کوئی سسٹم دیا جاتا ہے تو یہ نعمت نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی منمانی کریں تو کیا وہ شکر گزاری ہوگی؟ آپ اپنی عقل استعمال کریں، شکر گزاری ہوگی؟ تو دعا کیجئے کہ اللہ ناشکری سے بچائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.